السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آج ہم آپ کے لیے ایک نیا واقعہ لے کر حاضر ہوئے ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت واقعہ ہے۔ یہ واقعہ یا اللہ یا غفور عشرہ مغفرت، رمضان المبارک کے دوسرے عشرے کو عشرہ مغفرت کا نام دیا گیا ہے۔ جیسے آپ نے رحمت مانگی ہے، اسی ترتیب سے مغفرت کی طرف جانا چاہیے۔ اکثر لوگ اپنوں دوستوں اور مہربانوں کے سامنے رو پڑتے ہیں اور ان میں سے زیادہ تر دنیاوی امور، روزگار، بیماری یا کسی ظالم کے ہاتھوں مجبور لوگ کسی دوست کو مسیحا سمجھ کر یا کسی صاحب اختیار کو رہنما جان کر رو پڑتے ہیں۔ دکھ درد کو ہلکا کرنے کے لیے دوستوں یا اپنوں کا کندھا ہی تو ہوتا ہے، لیکن سوچے ذرا کم ہم نے رب کو کبھی اپنا سمجھا، اس کے قریب گئے، ندامت اور عاجزی کا رویہ اختیار کر کے اس کو سامنے بٹھا کر دکھ درد بیان کیے۔ ویسے بھی رونا صرف رب العزت کے حضور ہی ہونا چاہیے تھا، کیونکہ کسی سے توقع رکھنا اور پھر توقعات کا قاتل ہونا یہ تو معاشرے کی روایت ہے، فطرت ہے، حقیقت ہے۔ کوئی ماں سے زیادہ کتنا آپ کا ہو سکتا ہے، یا کسی استاد و مربی یا مرشد و رہنما کتنا آپ کا ہوگا۔ یہ صرف مجاز اور حقیقت کا فرق ہے۔ ہم مجاز کو تو سب کچھ سمجھ کر رو پڑتے ہیں، کیونکہ اس کے دیکھنے اور سننے کا ہمیں یقین ہے، اور اگر یہی تصور رب کے لیے پیدا ہو جائے تو کسی کے سامنے رونے کی عادت ختم ہو جاتی ہے۔ یہ جو کبھی حقیقت منتظر نظر لباس مجاز کا تصور ابھرتا ہے تو یہ دراصل اسی مجاز کا کیا درا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے گزر کر مجبور حقیقی تک پہنچنے کا راستہ متعین کر دیا تو پھر کسی عام آدمی کے سامنے رونے سے خود ہی کیسے پروان چڑھ سکتی ہے؟ جب ہم دعا کرتے ہیں تو درود شریف کو راستہ بنا کر دیا گیا، تو پھر ادھر ادھر بھٹکنے کی ضرورت کیوں پیش آتی ہے؟ شاہ عبداللطیف بٹہائی نے اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ علم کا راستہ اختیار کریں۔ خالی عقیدت سے علم پروان نہیں چڑھے گا، خالی کرامات رہ جائے گی، اور اس کو سن سن کر آپ حقیقت سے راہ افراد اختیار کریں گے۔ آج رمضان المبارک میں مغفرت کے عشرے کی تیاری آزمائش ہے کہ ہم اللہ سے کتنا تعلق مضبوط کرتے ہیں کہ وہ مجاز کی طرح حضوری کا باعث بنے۔ میں کوئی صوفی نہیں اور نہ ہی معرفت کا نقطہ بیان کر رہا ہوں۔ دعویٰ کرنے میں اور ایک ہی جست میں منزلیں طے کرنے والے بہت مل جائیں گے، لیکن راہ حق کی حقیقت کم لوگ بتائیں گے۔ آزمائش کیا کیا ہے ان کا تعین کریں۔ ایک آزمائش فخر و تکبر کی ہے، اس میں نہ گھسے، کیونکہ یہ صرف رب العالمین کو زیب دیتی ہے۔ مال و دولت کی آزمائش ہے، اس پر جمع اور ضرب کا فارمولہ لگانے کی بجائے تقسیم کا فارمولہ لگا دے۔ نفسانی خواہشات ہے، اس میں بھٹکنے اور فوری معافی، ندامت، جلد جانا اور اپنے آپ کو اس کے سامنے پیش کر دینا اس آزمائش سے بھی نکال دے گا۔ آپ جتنا جھکتے جائیں گے وہ آپ کو اتنا معراج کی طرف لے جائے گا۔ عمل کا تکبر تنگ کرے گا، پھر سجدے میں گر جائے وہ اٹھا دے گا۔ اتنی آسانی کو مشکل میں نہ ڈالے، وہ غفور ستارے، معافی اس کی بڑی صفت ہے۔ بس عاجزی اور انکساری کے ساتھ دنیا بھی بہتر اور آخرت بھی نور جائے گی۔ دوسرا حصہ معاملات کا ہے۔
حق ادا کرے، آسانی کے ساتھ کمزور کے ساتھ کھڑے ہو جائیں، استطاعت کے ساتھ ظالم کو روکے، اپنی طاقت کے ساتھ فرض ادا کرے، اپنی ہمت کے ساتھ اور معاف کر دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی فتح مکہ، طائف کے منظر اور عزیز و قارب کے ڈھائے جانے والے ظلم کو مثال بنا کر استغفار کی تسبیح اور گردن نیچے کیا دیکھا نہیں، منظر آپ نے عام معافی کے وقت کیا رواداری نہیں دیکھی، مواخات مدینہ کی وقت کیا بھوک بستر اور جفاکشی کو سمجھا نہیں، رحمت للعالمین اور تاجدار کائنات کی پھر اترانا تکبر، غرور اور اختیار کا نشہ کیسا ہے۔ آج طے کر لیں ہم عشرہ مغفرت میں ہیں تو یقین جانے وہ دامن معافی پھیلا کر تو ممکن ہے، بے شک وہ معاف کرنے والا غفور الرحیم ہے۔ کوئی صاحب دل ہے تو آگے بڑھ کر بازی جیت جائے، یہ بازی عشق کی بازی ہے، اس میں ہار کہاں، جیتوں تو تجھے پاؤں اور ہاروں تو پیا تیری۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو ان کلمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم۔